جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں جہانیہ کے سابق بلدیہ چیئرمین اور سابق ٹکٹ ہولڈر مسلم لیگ نون، سینئر نائب صدر مسلم لیگ نون ڈویژن ملتان راؤ سعادت علی خان صاحب کے ساتھ۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا الیکشن کے حوالے سے، اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، اور انہوں نے اپنے دور اقتدار میں جب یہ بلدیہ کے چیئرمین تھے تو کون کون سے منصوبے انہوں نے جو شہر کے مین کیے ہیں۔ جی راؤ صاحب آپ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ چودھری اشفاق صاحب فرام وائس نیوز، بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور آپ نے مہربانی کی۔ میں اس فیصلے کو پاکستان کی تاریخ کے لیے بہتر سمجھتا ہوں کہ عدالتی فیصلوں کا احترام کیا جانا لازم ہے۔ اب اس کا میکانزم کیا ہوگا وہ تو گورنمنٹ اور الیکشن کمیشن اور عدلیہ ہی جانے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ الیکشن ہوں گے تو ہم اس میں بھرپور حصہ لیں گے۔ ہم اس میں حصہ اس لیے لیں گے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ تو کہتے ہیں قیادت، میں کہتا ہوں کہ خدمت ایسے لوگوں کو کرنی چاہیے جو صاحب کردار ہوں، جن کا ذاتی کردار بے داغ ہو اور جن کا سیاسی کردار بھی بے داغ ہو۔ سیاسی کردار کیا ہے؟ ترقیاتی سوچ، ایمان والی سوچ، اور لوگوں کی فلاح و بہبود کی ہر وقت ان کے ذہن میں یہ منصوبے چلنے چاہیے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ صرف تعمیراتی منصوبے ہی نہیں بلکہ لوگوں کی اخلاقیات کا بھی خیال کیا جائے۔ دوسرا آپ نے پوچھا کہ ہم نے بطور چیئرمین بلدیہ جہانیہ ہم نے کیا کام کیے۔ میں 99 میں آخری چیئرمین تھا جو سابقہ نظام تھا اس کا جہانیہ کا، الحمدللہ۔ اس سے پہلے میرے والد صاحب بھی 3 دفعہ چیئرمین بھی، پھر وہ اپنے سن 60 سے لے کے کونسلر بھی اور مختلف وہ کام کرتے رہے۔ جہانیہ میں جتنے بھی ترقیاتی منصوبے ہیں ہمیں دعویٰ نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہر شخص کو پتہ ہے، چاہے کوئی ہم سے محبت رکھتا ہے یا کوئی ہم سے محبت نہیں رکھتا، سب کو پتہ ہے کہ جہانیہ کی ترقیات کے جتنے بھی منصوبے ہیں قابل قدر اور گننے کے قابل، وہ سب راؤ صاحب یا ہمارے وقت میں ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ میرے وقت میں خاص طور پہ ڈی پی ایس اسکول کا قیام ہم نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے، اپنے بلدیہ کے کونسلرز اور جہانیہ کے تمام سٹیک ہولڈرز، اس میں پولیٹیکل پارٹیاں بھی آتی ہیں، اس میں مذہبی جماعتیں بھی آتی ہیں، اس میں خاندانی لوگ بھی، مختلف خاندان مختلف برادریاں بھی آتی ہیں، ہم نے سب کے ساتھ تعاون کے ساتھ ہم نے یہ ڈی پی ایس اسکول بنایا، اور الحمدللہ وہ آج جہانیہ کی ترقی میں اور اس علاقے کی ترقی میں وہ روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ دوسرا 1989 میں جب چودھری عبدالرحمن والا صاحب کا انتقال ہو گیا اور بعد ازاں چودھری اسلم منداوا صاحب کا انتقال ہو گیا اور 2 دفعہ یہاں ضمنی الیکشن ہوئے، تو جہانیہ کا مقدر کھل گیا، چونکہ بائی چانس مرکز میں بے نظیر صاحبہ کی حکومت تھی اور صوبے میں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، تو مرکز کی حکومت نے بھی جہانیہ کو بڑا نوازا بجلی کے معاملے میں۔ یہ پھاٹک ہیں جو ریلوے لائن کے موجود ہیں، اور نواز شریف صاحب نے یہاں کالجز، ہسپتال، تحصیل ہیڈ کوارٹر، 3 مرلہ اسکیم ایٹسیٹرا جو بھی معاملے وہ انہوں نے دیے۔ الحمدللہ وہ اعزاز ہمارے والد صاحب کو حاصل تھا کہ وہ ان سے ہی سپاس نامہ پڑھوایا جاتا تھا، اور انہی کی ڈیمانڈ پہ تحصیل تو بن گئی، سب ڈویژن تو بن گیا، یہاں اسسٹنٹ کمشنر بھی آ گیا، سارا سیٹ اپ آ گیا، لیکن یہاں سول جج یعنی جوڈیشری کا یہاں قیام نہ عمل میں آ سکا۔ 10 سال بعد اللہ پاک نے یہ ثواب میرے حصے میں ڈالا، اور میں نے اپنے ساتھیوں سے مل کے یہاں تحصیل کورٹس کا جو وہ قیام عمل میں لائے، اور انشاءاللہ آئندہ آپ نے پوچھا ہم کیا کریں گے۔ میں سیاست میں اس لیے حصہ نہیں لیتا ہوں یا میرے والد صاحب کہ ہم کسی خاص پارٹی کے ہیں، ہم صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور اللہ کو راضی کرنے کا بہترین طریقہ بندوں کی خدمت ہے، ہم اس کے ذریعے ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اسمبلی میں جانا یا نہ جانا اس کا ہم پر کوئی زیادہ اثرات نہیں بنتے، ہم ہر وقت اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں۔ ہاں انشاءاللہ تعالیٰ یہ اب آئندہ آنے والے الیکشن میں جب بھی ہوں وہ انشاءاللہ ہم بھرپور طریقے سے بطور ایم پی اے کے امیدوار حلقہ پی پی 210 میں ہم حصہ لیں گے، اور انشاءاللہ ہماری اپنی پارٹی بھی قیام نہ عمل میں آ سکا۔ 10 سال بعد اللہ پاک نے یہ ثواب میرے حصے میں ڈالا، اور میں نے اپنے ساتھیوں سے مل کے یہاں تحصیل کورٹس کا جو وہ قیام عمل میں لائے، اور انشاءاللہ آئندہ آپ نے پوچھا ہم کیا کریں گے۔ میں سیاست میں اس لیے حصہ نہیں لیتا ہوں یا میرے والد صاحب کہ ہم کسی خاص پارٹی کے ہیں، ہم صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور اللہ کو راضی کرنے کا بہترین طریقہ بندوں کی خدمت ہے، ہم اس کے ذریعے ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اسمبلی میں جانا یا نہ جانا اس کا ہم پر کوئی زیادہ
اثرات نہیں بنتے، ہم ہر وقت اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں۔ ہاں انشاءاللہ تعالیٰ یہ اب آئندہ آنے والے الیکشن میں جب بھی ہوں وہ انشاءاللہ ہم بھرپور طریقے سے بطور ایم پی اے کے امیدوار حلقہ پی پی 210 میں ہم حصہ لیں گے، اور انشاءاللہ ہماری اپنی پارٹی بھی ہمارے ساتھ تو مکمل تعاون کرے گی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اللہ پاک نے انداز ہمیں اختیار کرایا ہے کہ ہم ہر وقت لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے ہم پارٹی سے بھی بالا تر رہتے ہیں، ہم خاندانوں سے بھی یعنی قوموں سے بھی بالا تر رہتے ہیں، ہم فرقہ بندی سے بالا تر، بلکہ ہم تو انسانیت کی خدمت کرتے ہیں۔ اور اسی میں ہی وہ اب مجھے یاد آ گیا کہ آپ کے تعاون سے ہی چودھری صاحب آپ کے تعاون سے، سعید اقبال صاحب تشریف رکھے ہوئے ان کے تعاون سے، امجد بٹر صاحب تشریف رکھے ہوئے ان کے تعاون سے، اور جو یہاں نہیں ہیں سارے شہریوں کے پولیٹیکل لوگوں کے، یعنی جو کوئی ہمارے حمایتی ہیں یا کوئی جو ہمارے حمایتی نہیں ہیں، چاہے وہ کاف لیگ کے ہیں، نون لیگ کے ہیں، پی ٹی آئی کے ہیں، پیپلز پارٹی کے ہیں، کسی بھی طرح، یعنی ہم نے یہاں ادارہ اخوت جنوبی پنجاب میں اس کی داغ بیڑ ڈالی ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کی سربراہی میں، اور وہ جہانیہ، یہ اعزاز چودھری صاحب جہانیہ کو حاصل ہے کہ جہانیہ کی برانچ سے ہی تمام برانچیں جنوبی پنجاب کی اور سندھ کی، انٹیریئر سندھ کی، وہ یہاں سے ہی آپریٹ ہوتی رہی کافی عرصے تک، اور اب اللہ کی مہربانی ہے اخوت بھی ایک تناور درخت بن چکا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ موقع ملے گا تو اداروں کا قیام بھی کیا جائے گا، اور جو چھوٹے موٹے کام رہ گئے ہیں، یعنی جب ابھی ایک سڑک بنی ہے پل 14 سے لے کے 32 تک، ابھی جو یہاں تشریف لائے ایاز خان صاحب، تو انہوں نے ہم سے کہا کہ جی آپ ترقیاتی سوچ کے حامل ہیں، تو آپ بتائیں میں کیا کام کروں جس سے میرا یہاں اچھا آغاز ہو۔ ہم نے مشورہ دیا کہ آپ پل 14 سے 32 پل تک سڑک بنا دیں، الحمدللہ وہ قائم ہو۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا کہ رو سعادت علی خان صاحب بتا رہے تھے کہ انہوں نے جو جہانیہ کے مین منصوبے ہیں، ڈی پی ایس اسکول کا قیام اور جو جوڈیشری کے کورٹ ہے، جو انہوں نے مطلب کیا، یہ آئندہ بھی یہ رکھتے ہیں کہ جہانیہ میں جو بھی ترقیاتی سوچ رکھتے ہیں کہ جو بھی کام جہانیہ کو چاہیے وہ انشاءاللہ ہم اقتدار میں آئیں یا نہ آئیں، ہم ہر وقت جہانیہ کی خدمت کے لیے تیار ہیں۔ جی